وہ چاروں رانیہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جب ان کے کانوں میں ایک غراتی ہوئی آواز پڑی، اس لڑکی کی فکر چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تم سب کو۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ملکہ کے چہرے پہ ایک مکروا سی مسکراہٹ تھی۔ اس لڑکی تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم میں سے کسی کو ہمارے قبیلے کا بادشاہ بننا پڑے گا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس دشت بھرے ماحول میں ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر ملکہ ہنس پڑی۔ ارے اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ بے وقوف انسانوں، بادشاہ بننے کے لیے تم میں سے کسی کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ ان سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، لیکن رانیہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ امن جلدی سے آگے بڑھا اور ڈرتے ڈرتے تھوک نگلتے ہوئے بولا، اگر تم ہمارے دوستوں کو اس کالے جنگل سے نکالنے کا وعدہ کرتی ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ملکہ نے امن کو سر تا پیر تک جانچا اور اپنے دوسرے لوگوں کو کچھ مخصوص اشارہ کیا۔ وہ لوگ ایک تھال لے کر آئے، اس میں امن کو زبردستی بٹھایا اور اسے دودھ سے غسل دینے لگے۔ دودھ سے نہلا کر اسے زرد لباس پہنایا گیا اور ملکہ کے ساتھ ایک جھولے پر بٹھا کے جھولے دینے لگے۔ پھر ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سبز رنگ کی ایک تالاب کی طرف بڑھی اور وہ دونوں اس تالاب میں اترنے لگے۔ ملکہ جسامت کے لحاظ سے اتنی بوڑھی اور لمبی تھی کہ اس کے آگے امن بونا سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں سبز تالاب کے بیچوں بیچ پہنچ گئے، اچانک سے امن پانی میں ڈوبنے لگا۔ دیوکال ملکہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو اس کے ہاتھ میں جادوئی راکھ آ گئی اور اس نے امن کے اوپر چھڑکنا شروع کر دی۔ راکھ لگتے ہی امن کا جسم آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ بری طرح سے چلا رہا تھا اور پھر اچانک سے اس کی چیخیں تھم گئیں۔ وہ تالاب کے پانی میں گر گیا اور اگلے ہی لمحے سب نے امن کو دوبارہ سے تالاب سے نکلتا دیکھا۔ وہ ایسے تالاب سے نکل رہا تھا جیسے زمین سے درخت اگتا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بھی دیوکال ملکہ جتنا ہو گیا اور آنکھیں سبز چمکنے لگیں۔ ملکہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور تالاب سے باہر نکال لائی۔ وہ ملکہ کے ساتھ چلتا ہوا اس کی رہنمائی میں اس تخت کی طرف بڑھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے براجمان تھی۔ امن بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب رانیہ کی گرد بنا حصار ختم ہونے لگا۔ وہ سارے دوست اس کی طرف بڑھے اور وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ بھی تو انسان نہیں رہی تھی۔ اس کی لٹھے کی مانند سفید رنگت، سرخ ہوتی آنکھیں اور بڑی بڑے دانت۔ اس نے آنکھیں کھول کے جیسے ہی باقی تینوں کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی اور ہاتھ بڑھا کے عالیہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جہانگیر نے فوراً سے عالیہ کو پیچھے کھینچ لیا اور سب دوستوں سے چلا کر کہا، بھاگو یہاں سے۔ وہ تینوں پیچھے دیکھے بنا بھاگنے لگے اور جنگل میں نکل آئے، لیکن رانیہ ان کے پیچھے تھی۔ عالیہ کو ٹھوکر لگی اور گر گئی، اسے کافی چوٹ آئی۔ جہانگیر اور عمیر نے اسے سہارا دیا اور جا کے ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے، لیکن رانیہ خون کی بو سونگتی ہوئی جلد ہی ان کے سر پر پہنچ گئی۔ عمیر نے جہانگیر سے کہا، تم عالیہ کو بچاؤ، میں رانیہ کا دھیان بھٹکاتا ہوں۔ جہانگیر عالیہ کو سہارا دے کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن عمیر رانیہ کے ہتھے چڑھ گیا۔ رانیہ نے پیچھے سے اس پر حملہ کر کے اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے اور قطرہ قطرہ اس کا خون پینے لگی۔ دوسری طرف جہانگیر اور عالیہ جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ وہ تقریباً جنگل سے نکلنے ہی والے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے آس پاس کوئی ہے۔ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو امن اپنے لمبے قد کے ساتھ جانوروں جیسے انداز میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے گردن اٹھا کر امن کی جانب جیسے ہی دیکھا، اس نے حملہ کر کے دونوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اٹھاتے ساتھ ہی جہانگیر کو اپنے منہ میں ڈال کر نگل لیا۔ عالیہ چیختی ہی رہ گئی۔ امن نے عالیہ کو زور سے زمین پر پٹخ دیا،
زمین پر لگتے ہی اس کی ساری ہڈیاں چٹکنے کی آواز فضا میں گونجی، اور پھر اسے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ کر وہ واپس ملکہ کے پاس جانے لگا۔ فضا میں اڑتے چیل عالیہ پر چپٹ پڑے اور اس کے وجود سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ عالیہ بیچاری جتنی ڈر رہی تھی اس کا انجام اتنا ہی بھیانک تھا۔ رانیہ نئے شکار کی تلاش میں جنگل میں بھٹکنے لگی، اور امن جیسے ہی ملکہ کے سامنے پہنچا، ملکہ نے ایک پھونک ماری اور امن وہیں پر بھسم ہو کر راکھ میں بدل گیا، اور ملکہ اپنی جیت پر خوش اپنی سلطنت کے لیے ایک اور راجا کی قربانی دینے پر کھلکھلا اٹھی، جو کہ وہ ہر سال دیتی آ رہی تھی۔ اس کالے جنگل کا کالا راز جنگل سے باہر نکلنے میں ایک بار پھر ناکام رہا۔ دیوکال ملکہ اپنی رعایا کے ساتھ مل کر نئے شکار کا انتظار کرنے لگی۔ یہ تھی 5 دوستوں کی کہانی، رانیہ، عالیہ، عمیر، جہانگیر اور امن، جنہوں نے ایڈونچر کا سوچا اور جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایسی مزید دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔